بسم اللہ السلام علیکم۔ ابھی حال ہی میں ڈیفنس کی ایک مسجد کے اندر ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے والے نے اپنے قتل کرنے کی وجہ بیان کر دی کہ میں نے اس وجہ سے قتل کیا ہے، مجھے انصاف نہیں ملا، مجھ پر ظلم ہوا ہے، اس شخص نے بھی ظلم کیا اور مجھے جو ہے حکومت نے بھی نہیں سنا، اس لیے میں نے یہ قتل کیا۔ یہ مسجد جہاں پہ قتل واقع ہوا، یہ ڈاکٹر سار رحمہ اللہ صاحب کی مسجد ہے، قرآن اکیڈمی۔ یہاں پہ وہ قرآن حکیم کا درس دیا کرتے تھے، اور ڈاکٹر اسرار ایک بہت خوبصورت بات کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی حالات، واقعات، معاملات ہوں تو ویٹ اینڈ واچ۔ تو بے شک اس شخص نے اپنے قتل کا اعتراف کیا اور اپنے قتل کی وجہ بھی بتائی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک کہ لا انفورسنگ ایجنسیز اپنا حتمی فیصلہ نہیں سناتی، ہم نہ مقتول کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرتے ہیں، نہ ہی قتل کرنے والے کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ لیکن جتنی بات پتہ چل گئی یا سننے میں آ گئی یا سمجھ میں آ گئی، اس کے اوپر ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا مجھے بھی نہیں پتہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، البتہ میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب حکومت اس شخص کے ہاتھ میں ہو جو اس حکومت کو کرنے کا نااہل ہو، مطلب کہ وہ اہلیت نہ رکھتا ہو، ناکارہ ہو، بیکار ہو۔ ایک اور حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ہم ملاتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، ہم نے اپنی اسلامیات سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک عورت، معزز خاندان کی عورت، ایک چوری میں پکڑی گئی، چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، اس پہ الزام ثابت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا سنا دی۔ تو اللہ کے نبی کے ایک چہیتے صحابی تھے، ان کو ایک طرح سے جو مکہ کے باقی لوگ تھے، انہوں نے ان کو آگے کیا کہ آپ جا کے اللہ کے نبی سے سفارش کریں اس عورت کے حق میں کہ معزز خاندان کی اس کو ایک دفعہ موقع دے کے معاف کر دیا جائے۔ وہ صحابی رسول جب اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے کی، تو اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کیونکہ جب ان کے سامنے کوئی معزز شخص گناہ کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا اور لایا جاتا تھا تو یہ لوگ اس کو اس کے سٹیٹس کی وجہ سے معاف کر دیتے تھے، اور اگر کوئی غریب اور کمزور پکڑا جاتا تھا تو اس کو فوری طور پہ سزا دی جاتی تھی۔ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ نے بھی یہ چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ ان دونوں احادیث سے ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے، ہم نے اس کے صرف اور صرف جست کو سمجھنے کے لیے دونوں کو بیان کرتے ہوئے اب آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر انصاف قائم نہیں ہوگا، جب تک آپ کے ملک کے اندر ظلم اور بربریت قائم رہے گی، تب تک آپ ایکسپیکٹ کر لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ یہاں پر اس طرح کے قتل کے واقعات، ڈکیتیوں کے واقعات، ریپ کے واقعات، یہ سب قائم ہوتے رہیں گے۔ جب تک کہ بچوں کی، نوجوانوں کی اچھی عمر میں آپ نکاح نہیں کریں گے، شادیاں نہیں کریں گی، تو آپ کی یونیورسٹیز فحاشی کے اڈے بنے رہیں گے۔ آپ کے بچے جو فلموں سے سیکھیں گے، اس کو اپلائی کرنے کے لیے ان کو ایونیوز چاہیے۔ ان کی اچھی وقت میں شادیاں نہیں کریں گے، وہ یہ غلط حرکتوں میں پڑے رہیں گے۔ اگر آپ نوکریاں قائم نہیں کریں گے، آپ جو ہے روزگار کے معاملات نہیں طے کریں گے، تو یہاں پہ ڈکیت تیار ہوتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کے کورٹس کے اندر لوگوں کو فیصلہ فوری طور پہ نہیں سنایا جائے گا، تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا فطری نیچر رکھا ہے کہ وہ ریاکٹ کرتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کتنی بھی ویڈیوز بنا لیں میری طرح، کتنے بھی اسکالرز اس کے اوپر بتا دیں کہ یہ کام سارے کرنے والا بندہ جہنم میں جائے گا، آپ اس کے اوپر کتنے بھی پولیٹیشنز اور لیڈرز کو کھڑا کر دیں اور وہ اس کے اوپر کتنے اچھے بیانات دے دیں، یہ معاملات نہیں ختم ہوں گے تب تک جب تک کہ اللہ کا دین مکمل طور پہ نافذ نہیں ہوگا، اور ممکن ہے وہ کبھی بھی نافذ نہ ہو۔ وہ صرف اور صرف اب امام مہدی علیہ السلام اور جیزس علیہ السلام کے آنے کے بعد ہی نافذ ہوگا۔ ہم صرف باتیں کرتے کرتے شاید اس دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے، البتہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے کچھ ساتھیوں کو اچھی بات بتا کے ان کو بیدار کر سکتے ہیں۔ 100 میں سے چلو 10 لوگ بھی اگر ہو جائیں تو چلو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا کہ ہم نے کوشش کی، ہم اس میں شامل ہو گئے، ہمارے بچے، ہمارے وہ کچھ ساتھی شامل ہو گئے، ورنہ 100 میں سے 90 لوگ ڈیسٹنڈ فار جہنم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حالات اور واقعات ایسا بتاتے ہیں۔
اور ہم تو کبھی نہیں چاہتے. میرا بچہ 7 سال کا نماز میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جنت لے جائے. تو میں اسے کہتا ہوں بیٹا دعا کرو کہ تمام انسانوں کو توبہ کی توفیق دے, اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق دے, تبھی وہ جنت جا سکتے ہیں. اگر وہ اللہ کے باغی بنے رہیں گے تو ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے نا بیٹا. اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کرے گا نا. یہ تو نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہو اور اللہ سے معافی بھی نہ مانگو. ایسی امید بھی نہ رکھو کہ اے اللہ یہ مجھ سے ہو گیا گناہ, تو مجھے معاف کر دے. تم معافی بھی نہ مانگو اور چلے جاؤ گے جنت. تو اسی لیے اس طرح کا ناانصافی قائم رہے گی, یہ چیزیں رہیں گی, تو آپ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ملک میں, آپ کے گھر میں, آپ کے آفس میں امن قائم ہوگا. جب تک کہ اتھارٹی اور لیڈرشپ, چاہے وہ آپ کا کوئی پولیس کا محکمہ ہو, فوج کا ہو, آپ کے گھر کا ہو, آپ کے دفتر کا ہو, آپ کے ملک کا ہو, وہاں پہ جب تک کہ ایسی لیڈرشپ نہیں بیٹھے گی جو کہ انشاءاللہ تعالی امن اور امان اور انصاف قائم کرے, تب تک ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے. ورنہ یہ جو پشتون ہیں, یہ جو قبائلی ہیں, یہ بلوچ ہیں, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, یہ بہادر ہیں, یہ غیرت والے ہیں. ان کو استعمال کرتے ہیں ہمارے پڑوس میں سے برے لوگ دہشت گردی کے لیے, یا پھر بلیک واٹر کے لوگ جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے دہشت گردی کے واقعات قائم کرتے ہیں. جب وہ دہشت گردی کے واقعات قائم کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ہم لوگ اٹیک کرتے ہیں, اور جب ہم ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ان کے بیوی بچے, ان کے پیارے جب اس کی زد میں آتے ہیں تو پھر یہ مزید اٹیک کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اب تو تم نے ہمارے بیوی بچے مار دیے, تو اب ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد نہ یہ ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں, نہ ہی ہماری بیویوں کو دیکھتے ہیں, نہ ہمارے والدین کو دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی جہاں موقع ملے گا ہم آپ کو مار دیں گے, چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ آپ کا شاپنگ مال ہو, چاہے وہ آپ کے گھر کے باہر ہو. ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو وہ اس کا ریاکشن تو دے گا. تو یہ کیسے ختم ہوگا؟ ہمیں کیا کریں اس کے لیے؟ ہم اس کے لیے محبت اور امن قائم کر سکتے ہیں, ہم اس کے اوپر تھوڑی سختی کر سکتے ہیں, مگر ایونچولی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت رکھی ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تم اس کی شادی نہیں کراؤ گے وہ گناہ کرے گا, تم اس کو نوکری نہیں دو گے وہ لوٹے گا. یار آپ جو ہیں ایک ریسٹورانٹ سے 10-20-50 ہزار روپے کا کھانا کھا کے نکلیں اور باہر گاڑی پارک کرنے والے جو وہ ٹکٹ آتا ہے مانگنے کے لیے اسے کہیں کہ یار حکومت نے منع کیا ہے, تم حرام کر رہے ہو, تم یہ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے بات صحیح ہے, میں بھی ان کو شکل دیکھ کے جو ہے نا بیزار ہوتا ہوں کہ یار یہ کیوں آ رہا ہے, اس نے کیوں میری مدد کی, کیوں یہ میری گاڑی نکالنے میں اور لگانے میں میری مدد کر رہا ہے, جب اس کو منع کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. لیکن ایک پل کے لیے میرے دل میں آتا ہے اور میں 99 ٹائمز ان کو پیسے دے دیتا ہوں. 1% یا 10% یہ ہوتا ہے کہ میں واقعی اکتایا ہوا ہوتا ہوں, یا پھر میں اس کو معذرت کر لیتا ہوں کہ میرے پاس کھلا نہیں ہے, ورنہ میں دے دیتا ہوں. کبھی بھی پورے نہیں دیتا, اکثر میں کم دیتا ہوں اور اکثر میں اچھی رقم دیتا ہوں. لیکن جو یہ 100, 200, 150 مانگتے ہیں میں کبھی نہیں دیتا ان کو, میں اس سے ہمیشہ کم دیتا ہوں, مگر دے دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں ایک بات آتی ہے, یہ بندہ سوچے گا کہ یار یہ شخص اندر سے کھانا پینا کھا کے نکلا ہے, اتنے سارے اس نے پیسے خرچ کیے, یہاں پہ کپڑے لے کے نکلا ہے, اپنے بچے کو آئس کریم دلائی ہے, چاکلیٹ دلائی ہے, میرے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے. تو میں پھر اس سے یا تو یہ مجھے دے دے آرام سے پیسے, ورنہ پھر میں بندوق اٹھاؤں گا, اس کو ماروں گا بھی, اس سے لوٹوں گا, اس کا فون بھی لے جاؤں گا, اس کی گاڑی بھی لے جاؤں گا, اس کی خوشیاں لے جاؤں گا ساری کی ساری. تو یار 10, 20, 50 روپے دینے میں کتنی مشکل ہے, کتنی مشکل ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو انکریج نہیں کر رہا ان بھکاریوں کو, ان پیشہ ور لوگوں کو پیسے دینے کا. لیکن آپ ذرا سوچو, اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو ایونچولی جس طرح سے نوکریاں, تو کسی کو بھاشن دینے سے وہ نوکری تو نہیں کرے گا نا, کسی کو بھاشن دینے سے وہ جا کے مچھلیاں تو نہیں پکڑنا شروع ہو جائے گا, وہ اپنے گھر کے لیے وہ محنت مزدوری تو نہیں شروع کر دے گا. اگر وہ کر سکتا تو وہ پہلے کر لیتا. اس نے تو راستہ ہی یہ چوز کیا ہے کیونکہ اس کے لیے ایزی وے آؤٹ ہے, اور اگر وہ ایزی وے آؤٹ کر کے کچھ کما رہے, دے دو یار, تاکہ یہ کل کو وہ ڈکیت نہ بنے جس کی لاوارث گولی کا آپ شکار ہو جاؤ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کی اتھارٹی ہے وہاں پہ آپ اہل بنو اس کے, چاہے وہ آپ کا گھر سے شروع ہوتے ہو, چاہے وہ آپ کا دفتر شروع ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا ملک یا آپ کا کوئی اور ادارہ, وہاں کے لیے آپ اپنے آپ کو اہل بناؤ, اور اس کے بعد انصاف قائم کرنے کی کوشش کرو. انسان کو انصاف قائم کرنا چاہیے اور اللہ سے رحمت کی امید کرنی چاہیے, کیونکہ اگر اللہ نے انصاف قائم کر دیا تو ہمارا دی اینڈ ہے. وہ پھر ہمارے ایسے ایک ایک چیز کا حساب لے لے گا, آنکھوں کا, زبان کا, ہاتھوں کا, ایک ایک. صبح شروع ہوتی ہے, رات اختتام ہوتی ہے. ہم لوگوں کی زندگی گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اگر انصاف کرنے پہ آ گیا
تو آپ کا اور میرا دی اینڈ ہے۔ اللہ سے رحمت کی امید رکھو اور آپ اللہ کی دی ہوئی رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے انصاف قائم کرو دنیا کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی انسان دہشت گردی چھوڑ دیں گے، انسان جو ہے ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، انسان ریپ کرنا چھوڑ دیں گے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا چھوڑ دیں گے، گندی فلمیں، میوزک، عریانیت، اس کو آپ بند کرو۔ خواتین کو آپ جو ہے فحاشی سے دور کرو، عریانیت سے دور کرو، ان کو پردے کے حکم دو، ان کو پردے میں چھپاؤ۔ والدین اپنی بیٹیوں کو کور کرو، لوگوں کے اندر یہ خواہشات پیدا نہ کرو کہ وہ ظلم اور بربریت قائم کریں۔ لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ڈکیتیاں ختم ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ قتل ختم ہوں گے، لوگوں کو کورٹ کے اندر اگر ان کا انصاف ملنا شروع ہوگا، امن و امان قائم ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ایونچولی مجھے ایسا لگتا ہے یہ نہیں ہونے والا، اور امام مہدی علیہ السلام اور جیزس علیہ السلام جب آئیں گے تبھی یہ سب کچھ ہوگا۔ تو ممکن ہے شاید وہ ہماری زندگی میں نہ آئیں اور ہم یہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کرنے کا حکم دیا ہے، برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اس لیے یہ اچھی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے، سمجھ میں آئی ہے، تو آج ہی اپنے ساتھ شروع کریں، اپنے بچوں کے اوپر اپلائی کریں، اپنے گھر کے اندر اپلائی کریں، اپنے آفس کے اندر اپلائی کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو کم از کم شیپ اپ کریں، اور باقی سب کچھ چھوڑ دیں اللہ کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ کرنے والا ہے۔ اور کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو صرف وہ جو ہے اسی کا سارا قصور ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ چاہے وہ کہیں پر بھی ہو رہی ہے دہشت گردی، چاہے ہمارے اسکولوں میں ہو رہی ہے، چاہے ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے، چاہے ہمارے مالز میں ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سب اس کے قصوروار ہیں، ہم سب کی کوئی نہ کوئی غلطی ہے۔ تو اپنی غلطیوں کو پہلے سدھارنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں کہ اگلا بھی درست ہو جائے گا۔ کوئی بات اگر میں نے غلط کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کریں، آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہترین معاملہ طے عطا فرما دیں۔ آخر میں ہم سب انسان ہیں اور غلطی کے پتلے ہیں۔ میرے لیے ہدایت کی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔